اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان، اس کی آیت نمبر 220 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس کو میں نے 2 حصوں میں لکھا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ یہ آیت بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بہت ہی زیادہ شرعی مسائل اس آیت سے ہمیں معلوم ہوں گے، اور آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ لکھ لیں اس تفسیر کو جو میں بیان کروں گی، تو اس طرح ممکن ہے کہ آپ کو ویسے تو ذہن سے بھول جائے لیکن لکھی ہوئی باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ تو بہرحال آیت کے پہلے حصے میں رب العالمین فرما رہا ہے، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں۔ اس آیت میں رب العالمین اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے، اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ آیت حضرت مرثد غانوی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ ایک بہادر شخص تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ وہ کسی تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں وہاں سے۔ تو وہاں عناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت کرتی تھی، اور وہ حسین اور مالدار تھی۔ جب اس کو ان کے آنے کی خبر ہوئی، یعنی حضرت مرثد کے آنے کی اس عورت کو خبر ہوئی، تو وہ آپ کے پاس آئی اور اپنی طرف ان کو دعوت دی، لیکن آپ نے خوف الہی کی وجہ سے اسے منع کر دیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو تب اس نے کہا کہ نکاح ہی کر لیجیے، اس نے نکاح کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پر مبنی ہے، میں ان سے پوچھ سکتا ہوں، میں ان سے پوچھوں گا وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ تمام کی تمام صورتحال عرض کی اور نکاح کے متعلق دریافت کیا۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہوں۔ دیکھیں اس آیت میں جو منع کیا جا رہا ہے وہ مشرکہ عورت سے نکاح جو ہے وہ منع کیا گیا۔ سیم اسی طرح کافر اگر عورت ہے اس سے نکاح منع کیا گیا، لیکن ایک بات یاد رہے کہ اہل کتاب یعنی اگر وہ یہودی ہے یا عورت عیسائی ہے تو اس سے نکاح کی اجازت ہے۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آگے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں پڑھیں گے۔ بہرحال اس کو میں اسی آیت کے لاسٹ میں مزید ڈیٹیل سے بیان کروں گی تاکہ جو آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات ہیں اور جو کنفیوژنز ہیں انشاءاللہ وہ کلیئر ہو جائیں۔ تو پھر آگے بات آتی ہے کہ اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ اس کی کچھ ہسٹری اس طرح سے ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی خطا پر اپنی باندی کے منہ پر تماچا مارا، اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اس معاملے کا ذکر کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایمانی حالت کے متعلق دریافت کیا، یعنی جس کو تم نے تماچا مارا ہے وہ ایمان والی ہے، اس کی ایمانی حالت کیسی ہے؟
تو آپ نے عرض کیا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والی ہے، وہ روزے بھی رکھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وہ مومنہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تو اس پر جو ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے بہت زیادہ طعنہ زنی کی کہ تم نے ایک سیاہ فام باندی سے نکاح کر لیا، حالانکہ فلاں مشرکہ عورت آزاد بھی تھی اور تمہارے لیے حاضر بھی ہے، اور وہ حسین بھی ہے اور مالدار بھی ہے، تو تم نے اس حسین، مالدار اور آزاد عورت کو چھوڑ کر اس اپنی ہی باندی سے نکاح کر لیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مسلمان باندی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرکہ آزاد ہو اور حسین بھی ہو، مالدار بھی ہو، جس کی وجہ سے تمہیں وہ اچھی بھی معلوم ہوتی ہو، لیکن اس سے نکاح کی اجازت تمہیں نہیں دی گئی۔ جو عورت ہے بے شک وہ غلام میں آ جاتی ہے، بے شک وہ اتنی حسین نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایمان ہے، تو اس کا درجہ اس مشرکہ سے ہزار ہا درجے زیادہ افضل ہے۔ پھر آیت کے باقی کے حصے میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، یعنی مسلمان جو غلام ہے وہ مشرک اگر آزاد ہو تو اس سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ یعنی یہاں پر عورت کے سرپرستوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دیں۔ مسلمان عورت کا نکاح مشرک اور کافر کے ساتھ باطل بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ لیکن دیکھیں کہ استغفر اللہ، دور حاضر کی اگر بات کی جائے تو یہ کام کتنی زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے کہ لبرلزم کے نام پر اور آزاد خیالی کے نام پر دین اسلام کے احکامات کو پس پشت پھینکا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیات جب پڑھی نہیں جائیں گی، قرآن نہیں سیکھا جائے گا، تو ایسے کے عقائد تو جنم لیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی مسلمان ممالک میں بھی اور زیادہ تر مغربی ممالک میں بھی جہاں پر مسلمان رہتے ہیں یا اسلامی ریاست کے اندر بھی موسٹلی جس جگہ پر کو ایجوکیشن ہے اور مسلمان اور کافر اکٹھے پڑھتے ہیں، تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ عورت مشرکہ ہے تو اس سے نکاح نہیں کرنا، اور عورت یہ نہیں دیکھتی کہ اگر یہ شخص کافر ہے، یہ شخص مشرک ہے تو میں نے اس سے نکاح نہیں کرنا۔ اور اس چیز کا بہت زیادہ یہ حرام ہے کہ اگر ہم مشرکہ سے نکاح، اگر مرد ہے تو وہ مشرکہ عورت سے نکاح کر رہے ہیں یا کافرہ سے، اور اگر عورت ہے تو وہ مشرک مرد یا کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور یہ ان چیزوں کو فالو نہ کرتے ہوئے قرآن مجید کو دور حاضر میں بہت زیادہ بے حیائی عام ہے، بہت زیادہ فحاشی عام ہے۔ ان کفار جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں، ان یہود و نصارہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے دوستیاں نہ کی جائیں، تو اس طرح اب یہ آپ کے یہ جو ایک اور سوال مجھے پتہ ہے اس وقت اٹھ رہا ہوگا ذہن میں کہ یہود اور نصارہ جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز ہے، تو یہ کس بنا پر ہے؟ دیکھیں جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے؟ جائز اس بنا پر کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے، لیکن اہل کتاب اس طرح سے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ لیکن دور حاضر میں دیکھا جائے تو لوگ قومی عیسائی یا قومی یہودی تو رہ گئے، مذہبی عیسائی اور مذہبی یہودی بھی نہیں ملتے، یعنی کہ اصلی پیور اہل کتاب، ٹھیک ہے، جو کہ اصلی کتاب کے پیروکار ہیں۔ اصلی کتاب کے پیروکار تو تب موجود ہوں جب کتاب اصلی حالت میں موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کی جو مزید ڈیٹیل ہے کہ مشرکوں کی نکاح میں نہ دو اپنی مسلمان عورتوں کو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ یعنی بے شک مشرک حسین بھی ہے، مالدار بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ساری فیسیلیٹیز ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کو فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہے، وہ غریب ہے، وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے لیکن ایمان والا ہے، تو مومنین کو چاہیے، مسلمین کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ہی مسلمانوں میں ہی شادی یا نکاح کریں، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا کسی دوسرے مذہب کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ دیکھا جائے تو جس طرح
کہ جس کی بیوی اگر عیسائین ہے یا یہودن ہے تو وہ اپنے بچوں کی پرورش ماں سے نہ کروائے، بلکہ ان کے ہوش سنبھالتے ہی انہیں ماں سے اس طرح سے الگ کر دے کہ وہ ماں ان کی عقائد کی تربیت نہ کر سکے، ورنہ بچوں کے ایمان جانے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگرچہ اہل کتاب عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل پڑھیں گے جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ مسلمان مرد کافر عورت سے نکاح نہ کرے، دوسرا یہ کہ مسلمان عورت کافر مرد کے نکاح میں نہ دی جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دین میں اختلاف ہے، ایک مومن ہے دوسرا کافر، ایک کافرہ ہے دوسرا مومن ہے، اس طرح کچھ سسٹم ہو، دین میں اختلاف کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر شادی شدہ زوجین ہیں، یعنی ایک میاں اور بیوی ہیں، شادی شدہ ہیں، پھر ان کے دین میں اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ ان کا نکاح بھی باقی نہیں رہ سکتا، یعنی کہ اگر مرد مرتد ہو جائے، وہ دین سے پھر جائے، مرتد کی ڈیفینیشن ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جو دین سے پھر جائے، کلمہ پڑھنے کے بعد منکر ہو جائے، تو اگر مرد مرتد ہو جائے تو اس کے نکاح سے عورت فوراً نکل جائے گی اور وہ بعد عدت کے دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر عورت کافر ہے اور وہ مسلمان ہو جاتی ہے، کفر چھوڑ کے مسلمان ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے کافر شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اس میں اس طرح کی تفصیل میں بیان کر سکتی ہوں کہ اگر وہ جگہ دارالحرب میں ہے تو عورت کے اسلام لاتے ہی، دارالاسلام میں آتے ہی اس کا پچھلا جو کفر والا نکاح تھا وہ ٹوٹ جائے گا، خاوند سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ جگہ دارالسلام میں ہے اور مرد بھی اس جگہ پر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور پھر مرد پر بھی اسلام جو ہے وہ پیش کیا جائے کہ تم بھی اسلام لے آؤ، اگر وہ مرد بھی اس عورت کے ساتھ مسلمان ہو جاتا ہے تو نکاح قائم رہے گا، ورنہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر مرد اسلام قبول نہیں کرتا، عورت کر لیتی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اگر دونوں کر لیتے ہیں تو ان کا نکاح قائم رہے گا۔ صحیح ہے کہ عورت کے مرتد ہونے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، یعنی مرد مرتد ہے تو اس کا عورت سے نکاح ٹوٹ گیا، لیکن عورت مرتد اگر ہو جاتی ہے تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا، ہاں اس سے جسمانی تعلقات قائم کرنا، جمع کرنا وغیرہ حرام ہو جاتا ہے، اور اس پر عورت کو اسلام لانے اور تجدید نکاح پر دوبارہ مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسلام لے آئے۔ اگر وہ اسلام لے آتی ہے تو پھر تجدید نکاح پر بھی اس کو کہا جائے تجدید نکاح ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ کس قدر سنگین یہ مسائل ہیں دین اسلام کے، کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو شادی بیاہ کرتے وقت بھی ہم عام طور پہ دیکھیں تو اگر لڑکی والے ہیں تو وہ لڑکے کا بس یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، وہ کماؤ کتنا ہے، اس کا گھر کتنا بڑا ہے، وہ کس طرح عیش میں رکھ سکتا ہے ہماری بیٹی کو، اور چپ کر کے اپنی بیٹی اس کو پکڑا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر لڑکے والے ہیں تو وہ زیادہ تر لڑکی کا حسن دیکھا جاتا ہے، لڑکی حسین ہے تو اس سے شادی کرا دو۔ یہ ہمارے دور حاضر کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ جب رشتے کیے جاتے ہیں تو دین کے نام پہ نہیں کیے جاتے، نہ لڑکی والے لڑکے کا دین دیکھتے ہیں، نہ اس کا ایمان دیکھتے ہیں، نہ اس کی دینی کیفیت، ایمانی حالت دیکھتے ہیں، اور نہ اسی طرح لڑکے والوں کی ڈیمانڈ بھی لڑکی کے لیے یہی ہوتی ہے کہ وہ بس حسین ہو، اس نے دنیاوی تعلیم بیشک PhD تک کر رکھی ہو، اسے ڈریسنگ سینس ہو، اسے اٹھنا بیٹھنا آتا ہو، ہمارے بیٹے کے ساتھ جڑتی ہو تو ہم نکاح کر لیں گے، دین کا کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اور پھر یہ عقائد، برے عقائد جب ہوں، کوئی شخص دین سے پھر جائے، اور خاص طور پر جو یہ والی آیات میں ہم نے ڈیٹیل پڑھی ہیں کس قدر سنگین ہیں، کس طرح اس میں ڈیٹیل آتی ہے، اللہ اکبر، تو خاص خصوصاً خیال رکھا جائے۔ اس لیے میں کہا کرتی ہوں کہ اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے، دین سے جوڑیے، کیونکہ ہم اکثر اوقات لا علمی میں اس طرح کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں قرآن میں حرام کہا گیا ہے، تو ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کیونکہ امت محمدی ہیں اور ہمیں بہترین امت کہا گیا اسی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا قیامت تک، تو اب امت محمدی کی ہی یہ فرض ہے اس کا کہ وہ دین کی بات جو سیکھے وہ آگے پہنچائے، اور ہر ایک پر علم حاصل کرنا تو ویسے ہی فرض کیا گیا ہے۔ آیت کے باقی کے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔
یعنی یہاں پر فرمایا گیا کہ کفار ہمیشہ تمہیں کفر کی رغبت دے کر دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور جب تمہارا اور ان کا سسرالی رشتہ قائم ہو جائے تو ان کو تمہیں گمراہ کرنے کا مزید موقع مل جائے گا۔ تو اس لیے اللہ اپنے کرم سے تمہیں استقامت ایمان اور نیک اعمال کی رغبت دے کر جنت اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کفار یعنی کفار سے نکاح کرنے سے منع کیا ہے، جو کہ جہنم کا سبب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام آیات، تمام احکامات اپنی مخلوق کے سامنے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ ان آیات سے نصیحت حاصل کریں، ان آیات پر عمل پیرا ہوں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنے بگڑے ہوئے اعمال کو سنواریں اور نیکی اختیار کر کے خود کو جنت کا مستحق بنائیں، نہ کہ رب کی ناراضگی اختیار۔ رب اگر ناراض ہو جائے تو پھر بچا کیا ہے؟ وہی بات کہ اگر رب راضی ہے تو پھر فکر کس چیز کی ہے، اور اگر رب ناراض ہے تو پھر آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ دنیا میں جینے کے لیے دنیا میں کیا سہارا بچا ہے؟ آخرت میں کیا رہ جائے گا؟ تو اس لیے رب تعالیٰ کی ناراضگی سے ہمیشہ خوف کرنا چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ہی کوشش اور جہد میں لگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام کوششوں کا ثمر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بیشک نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اس آیت کو پڑھانے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں ہونے والی غلطی یا کوتاہی اگر ہو گئی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک اور پرہیزگار بنا دے، اور دین اسلام اور قرآن سے، سنت مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔